الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کی ایک صفت اور وصف یہ بیان کی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. اعتدال کہتے ہیں درمیانی چال چلنا، نہ حد سے آگے بڑھنا نہ حد سے پیچھے رہ جانا. ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت. ہے تو آخر میں امت تو آخری، درمیانی کا مطلب یہ ہے ہر معاملے میں تمہیں اعتدال والی نعمت دی ہے. نہ حد سے آگے تمہیں بڑھایا ہے نہ تمہیں پیچھے ہی چھوڑا ہے. معتدل، میانہ روی، درمیانی چال، کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. درمیانی چال اللہ کو بہت پسند ہے. آپ اگر شریعت کے احکام پہ نظر دوڑائیں ہر معاملے میں آپ کو اعتدال ملے. عقائد میں اعتدال، اعمال میں اعتدال، اخلاق میں اعتدال، معاملات میں اعتدال، ہر معاملے میں درمیانی روش، میانہ روی، اسے اللہ نے پسند کیا. اللہ کا قرآن سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ خرچ کرنے لگو نا تو ذرا دیکھ کر، اتنے ہی سخی نہ بن جاؤ کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، خود ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے ملو اور سخی پھر بنے رہو، سارا کچھ ہی دے دو. اور اتنا ہی ہاتھ کو کھینچ نہ لو. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، کہ یہ اوپر ہی رہے، کبھی دینے کے لیے آگے ہو ہی نہیں. میانہ روی، اعتدال، درمیانی چال. فضول خرچی بھی نہ کرو، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں. درمیانی چال.
جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے یہ مشورہ لیا کہ میں اپنی وفات سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو، میرا صدقہ جاریہ بنے۔ حضور نے پوچھا تیرے بچے بھی ہیں، بال بچے ہیں؟ جی ہیں۔ آپ نے فرمایا خرچ کر، لیکن ان کے لیے بھی بچا۔ اتنا سخی نہ بن کے سارا ہی دے دے اور تیرے بچے مانگتے پھرے۔ میانہ روی، اعتدال، درمیانی چال۔ یہ تو خرچ کرنے کی بات تھی۔ اگر اخلاق سے ہٹ کے عبادات میں دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبی نمازیں پڑھنے لگے تھے نا تو اللہ نے بھی روک دیا تھا اور فرمایا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر رات کو جاگنا ہے تو سونے کا بھی انتظام کر میرا محبوب، سویا بھی کرو جاگا بھی کرو۔ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ جاگتا ہی رہے اور اپنی جان پہ جان کے حق کی فکر نہ کرے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آواز بالکل ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے ان تین بندوں کا حال پیش کیا گیا نا، جن میں سے تھے وہ صحابہ، وہ رسول اللہ کی عبادتیں دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے پھر عبادت تو ہوئی ہے جو اللہ کے نبی کرتے ہیں، ایسا تو کچھ کر دے ہی نہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے، یعنی اپنی عبادت کو تھوڑا سمجھنے لگے۔ تو بس اسی جوش میں آ کے قسم اٹھائی۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ رات کو عبادت کروں۔ دوسرے نے قسم اٹھائی میں ساری زندگی دن کا روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ جوش میں نا، شوق میں، دین کا اتنا شوق صحابہ میں دیکھو نا۔ اور ایک نے قسم اٹھائی میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا کہ مصروف ہو جاؤں گا نا، میں عبادت کروں گا، بس تنہائی میں وقت گزاروں گا اور سارا وقت اللہ کی عبادت میں۔ اللہ اللہ۔ لیکن یہاں یہ سمجھتے جائیے کہ دین کے معاملے میں اتنا جوش کہ بندہ دین کی حدوں سے نکلنے لگے، یہ پسند نہیں۔ رسول اللہ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا جلدی کرو، اپنی قسمیں توڑو، تم مجھ سے زیادہ متقی بنتے ہو، میں بڑا متقی ہوں لیکن رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نے تو ایک سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ تو انہیں اعتدال، درمیانے رستے پہ لے آئے۔ بہت حد سے آگے نکلنا بھی ٹھیک نہیں، پیچھے بھی نہیں رہ جانا، درمیانہ۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور یہاں یہ مسئلہ تو ضمنی طور پہ بھی سامنے آ گیا نا، اب سمجھ لیجئے کہ عبادات میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی مرضی کرنے لگیں گے تو رسول اللہ نے قسم کا کفارہ دینے کو کہا اور کہا کہ قسموں کا کفارہ دو، لیکن یہ اجازت نہیں کہ تم اپنی مرضی سے عبادات کی حد متعین کرو۔ تو آج اگر ہم عشق اور محبت میں یا عقیدت میں اتنے آگے نکل جائیں کہ اپنی طرف سے ہی کوئی عبادتیں بنانے لگ جائیں وہ جو رسول اللہ نے نہیں بتائیں تو وہ قبول کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں قبول ہو سکتی۔ یہاں تو اتنی پابندی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو سکھایا تھا
ایک دعا سکھائی تھی، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، جس میں رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے کے بارے میں لفظ رسول اللہ نے سکھایا نبی کا، کہ تو کہے کہ میں اس نبی کو مانتا ہوں جسے اللہ نے بھیجا۔ وہ اسے بھول کے پڑھ بیٹھا، وبرسولک الذی ارسلت، نبی کی بجائے لفظ کون سا بولا؟ رسول کا۔ اتنا خاص فرق تو نہیں، کوئی تھوڑا بہت علماء کی اصطلاح میں فرق ہے، لیکن نبی جو ہے وہ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی تو ہوتا ہے، لیکن حضور نے اسے بھی روکا اور کہا اتنے تک تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جتنے تک وہ لفظ نہ پڑھے جو میں نے سکھایا۔ میں نے نبی کہا تھا، تو نے رسول کیوں پڑھا؟ اتنی پابندی ہے دین کے احکام میں پیچھے پیچھے چلنا، اسی لیے تو کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیچھے چلنا ہے تم نے اگر اللہ کی چاہتے ہو نا محبت۔ تم تو کرتے ہو محبت اللہ سے، لیکن اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو پھر تمہیں میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ فاتبعونی، طبیعہ جیسا ماں کے پیچھے چلتا ہے نا، گائے کا چھوٹا بچہ ماں کے قدموں پہ چلتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، رستہ ٹھیک ہے، غلط ہے، وہ اپنی ماں کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے۔ کہا فاتبعونی، جس طرح وہ گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہی چلتا رہتا ہے نا، تم نے بھی میرے محبوب کے قدموں کے نقش پہ چلتے رہے، تب جا کے تمہیں اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی الغرض کہہ میں کیا رہا تھا؟ اعتدال۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ ہماری خوبی ہے امت محمدیہ کی، ہر معاملے میں اعتدال۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، کسی سے دوستی بھی کرو نا تو اتنا حد سے آگے نہ نکل جاؤ کہ سارے راز ہی اسے بتا دو، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ تیرا دشمن ہی نہ ہو جائے تو پھر تجھے پچھتاوا ہوگا۔ اور ابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما، کہ کسی سے دشمنی کرو تو پھر دشمنی میں بھی اتنے آگے نہ نکلو نا، کل ہو سکتا ہے ملاقات ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ملنا بھی پڑ جائے تو پھر شرمندگی ہوگی۔ ہر معاملے میں درمیانی چال، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں درمیانی چال چلایا امت کو۔ یہ وصف ہے ہمارا۔ عقائد کو دیکھ لیجیے، عقائد میں بھی ہم درمیانے ہیں۔ ہم سے پہلے دو قومیں گزری ہیں، یہودی عیسائی، ایک افراط کا شکار، دوسرا تفریط کا، ایک آگے نکل گئے، دوسرے پیچھے رہ گئے۔ یہودی اتنے زیادہ انہوں نے حد سے حدیں کراس کی، اللہ اکبر، کہ وہ انبیاء کے معاملے میں وہ جفا کا شکار ہو گئے۔ وہ اپنے نبی کی محبت تو رکھتے تھے لیکن باقی انبیاء کی محبت ان کے دلوں میں نہ آ سکی۔ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے کہ ان کا باپ تو تھا کوئی نہیں، وہ پیدا کیسے ہو گئے، الزام لگاتے تھے، تہمت لگاتے تھے ان کی ماں پر۔ حالانکہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہ کوئی عقل کے خلاف تھوڑا ہے۔ یہاں تو صرف باپ کوئی نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی، وہاں تو اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر جب بنا لیا تو ایک کے بغیر نہیں بنا سکتا، بنا سکتا ہے نا۔ تو یہ ہو گیا جی کہ وہ اپنے نبی کو تو مانتے ہیں لیکن باقی نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ اور عیسائی محبت میں آگے نکل گئے، وہ اپنے نبی کو مانتے تو ہیں لیکن اتنی عقیدت، یعنی یہ انبیاء کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے اور وہ انبیاء کی محبت میں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اتنی محبت کر دی کہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ اللہ کا بیٹا۔ انہیں خدائی اختیارات میں شریک کرنے لگے کہ جس طرح بیٹا باپ کے اختیارات میں شریک ہوتا ہے تو ہمارا نبی بھی اللہ کے اختیار میں شریک ہے، یہ مطلب ہے بیٹا ہونے کا۔ اور اللہ نے صفائیاں دی اور کہا ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، تمہارے رب کو تو یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ بیٹا بنانا کمزوری ہے، نقص ہے، اس لیے کہ وہ باپ کا بنتا ہے نا معاون، باپ کا بنتا ہے مددگار، اور اللہ کا تو نہ کوئی معاون ہے نہ مددگار ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ وزیر ہے، نہ اس کا کوئی معاون اور مددگار اور نہ کوئی ظہیر ہے۔ ما لہ منہم من ظہیر لا تنفع الشفاعت عندہ، کہ تم کہو کہ یہ اللہ سے چھڑوا لیں گے، چھڑوا کب لیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ تو میری مرضی کے بغیر لب کھولنے کی بھی طاقت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی نہیں پڑھتے آپ؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بولے؟ اور تم کہتے ہو کہ یہ اللہ سے چھڑا لیں گے زبردستی، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں خدا سائیں کے پکڑے چھڑا لے، محمد کے پکڑے چھڑا، کوئی نہیں سکتا۔ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے، اور اللہ کہتے ہیں لا شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا میرے سامنے، قہری جبری زور کی ڈنڈے کی۔ ہاں شفاعت ہوگی، برحق کے ضرور ہوگی، لیکن تب ہوگی جب اللہ اجازت دے گا، اور اجازت لینے کے لیے بھی کتنے جتن کرنے پڑیں گے۔ کیا وہ آپ نے حدیث شفاعت نہیں سن رکھی جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری امتیں مجھ سے شفاعت کی درخواست کریں گی تو میں اپنا سر جا کے عرش کے پائے کے پاس ڈال دوں گا سجدے میں، اور سجدہ کتنا لمبا؟ 7 دن اور راتوں جتنا لمبا سجدہ میں کروں گا، اور اللہ کی حمدیں اور ثنائیں وہ کروں گا کہ مجھے اب نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنی۔ تب جا کے اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اور میرا لاڈلا محبوب سر اٹھائیے نا، سل تعطا، مانگتا جا میرا محبوب، میں تیری جھولیاں بھرتا جاؤں گا، کیونکہ تو دنیا میں یہی کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں یہ عقیدہ بناؤ کہ جھولیاں بھرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب دنیا میں تو نے میری توحید کا نعرہ لگایا تھا، آج میں علی رؤوس الخلائق میں تیری عزت دنیا کے سامنے دنیا کو دکھانے لگا ہوں۔ جب تو نے میری ذات کا اور توحید کا نعرہ لگایا تھا، آج ساری کائنات کے سامنے میں تیری جھولیاں ایسے بھروں گا کہ کوئی جھولیاں بھرنے والا ایسی جھولیاں نہ بھر سکے۔ میں ایسی تیری جھولیاں بھروں گا، تو مجھ سے مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، سل تعطا واشفع تشفع، تو آج مجھ سے سفارش کرتا جا، تو جس کی بھی سفارش کرے گا میں قبول کرتا چلا۔ یہ ہے جی شفاعت۔ بہرحال وہ عیسائی اور یہودیوں کی بات کر رہا تھا، کچھ آگے نکل گئے، انبیاء سے بغض رکھنے لگے، اور کچھ پیچھے رہ گئے، افراط تفریط ہو گئی، اوپر نیچے ہو گیا، اور اسلام آیا تو اسلام نے بالکل درمیان میں رکھا کام، کہ یہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ ایک نبی کو مانتے ہو تو دوسرے کی توہین کرتے ہو۔ سنو ہم اعتدال والے ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں کہ ایک کو مانے اور دوسرے کا بغض دل میں رکھے۔ ہم جس طرح موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ السلام، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور یہ دو تو رہ گئے پیچھے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک ہم اگرچہ اتباع اپنے نبی کی کرتے ہیں لیکن ایمان سارے نبیوں پر آتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہمارا وصف امت محمدیہ کا وصف، بولو اعتدال۔ کیا وصف ہے جی؟ زور سے بولو، سارے بولو، اعتدال، میانہ روی، درمیانی چال۔ بس یہ ہے میری تمہید، اگرچہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن باتیں ساری آپ کے سمجھنے کی تھیں۔ کیوں میں نے یہ بات کی؟ بات میں نے یہ اس لیے کی کہ جس طرح باقی ہر معاملے میں ہم اہل سنت اعتدال پہ قائم ہیں،
صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں بھی ہم اعتدال پہ قائم یہ یہودیوں عیسائیوں کی روش ہے کہ ایک کو ماننا اور دوسرے کی توہین کرنا. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ کس کی روش تھی؟ یہودیوں کی. بولو کس کی؟ یہودیوں کی. قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں عیسائیوں، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو، حدوں سے آگے نہ نکلو. اور رسول اللہ نے اپنی امت کو تو خاص وصیت فرمائی تھی اور فرمایا تھا ایاکم والغلو، میری امت کے لوگوں اس غلو سے بچ کے رہنا. حدوں سے جب آگے نکلنے لگتے ہو نا تو پھر تمہاری ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے. غلو سے بچنا. کیوں؟ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنی امتیں تباہ و برباد ہوئیں انہیں اسی غلو نے برباد کیا. حدوں سے آگے نکلتے. یہی تو وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو وہ کیا کہنے لگے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، ابن اللہ نہیں، میں تو عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. یہ ان کی روش ہے. اور صحابہ و اہل بیت کے معاملے میں بھی یہی یہودیانہ روش تباہی اور ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے کہ صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے. بولو تباہی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی صحابہ کو بندہ مانے اور دل میں بغض رکھے سیدنا علی المرتضیٰ کا، شیر خدا کا، فاتح خیبر کا، سیدنا حسن کا، سیدنا حسین کا، رسول اللہ کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا کا، حضور کے گھرانے کا، حضور کے چچاؤں کا، حضور کی پھوپھیوں کا، حضور کے نواسوں کا، حضور کی بیٹیوں کا، حضور کے بیٹوں کا. اگر کوئی بندہ دل میں بغض پالے مسلمان ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت تو وہ ہیں جنہیں میرے محبوب نے سبحان اللہ بڑا لاڈ دیا ہے، بڑا پیار دیا ہے، اور اللہ کے قرآن نے انہیں اضافی خصوصیت دی ہے، فضیلت دی ہے. تو ان کا انکار سوائے تباہی اور بربادی اور جہنم کے کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح اگر ہم اہل بیت کی محبت تو دل میں رکھیں لیکن ان صحابہ کا انکار کریں جو صحابہ میرے نبی کے مرید بھی تھے، میرے نبی کی مراد بھی تھے، جو میرے نبی کے شاگرد بھی تھے، میرے نبی کی کھیتی بھی تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ بھی تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل مجلس کی رونق بھی تھے، جو حضور کے ساتھی بھی تھے، غازی بھی تھے، نمازی بھی تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہر وقت کے مددگار بھی تھے، معاون بھی تھے، نصرت کرنے والے بھی تھے، قرآن لکھنے والے بھی تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تابعدار بھی تھے، جانثار بھی تھے، فرما بردار بھی تھے. اگر ان صحابہ کی کوئی ادنا سی توہین ہم کریں اہل بیت کی محبت کی آڑ میں، ایمان سے بتاؤ ہم کبھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ کرو. ایک طرف جھکاؤ پیدا نہ کرو. اگر صحابہ کی طرف لگے تو اتنے لگے کہ اہل بیت کا بغض آ گیا ہلاکت، اور اگر اہل بیت کی طرف لگے تو اتنا لگے کہ صحابہ کا بغض آ گیا. یہ بھی کیا ہے؟ ہلاکت. درمیانی رستہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ تمہیں معتدل امت بنایا ہے. تو پھر درمیانی رستہ اسی طرح ہے کہ جس طرح نمازوں میں تمہیں اعتدال پہ رکھا، خرچ کرنے میں تمہیں اعتدال پہ رکھا، عبادات میں تمہیں اعتدال پہ رکھا، معاملات میں تمہیں اعتدال پہ رکھا، عقائد اور عبادات میں تمہیں اعتدال پہ رکھا، اسی طرح انبیاء کی نبوت پہ ایمان لانے میں بھی تمہیں اعتدال پہ رکھا ہے. تو پھر نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اور ایمان لانے میں بھی تمہیں اعتدال پہ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ میری ساری بات کا خلاصہ کیا سمجھ؟
کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت ایک طرف جھکاؤ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو، اعتدال، درمیانی رستہ، دونوں کی محبت کو دل میں پالنا ہے۔ آج کچھ لوگ صحابہ کے فضائل میں اتنے آگے اگر نکلے کہ اہل بیت کی توہین کا پہلو نکلنے لگے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے نکلے کہ صحابہ کی توہین ہونے لگے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک ایسے فضا بن چکی ہے کہ اتنے فضائل میں آگے نکل جانا کہ یہ تأثر دینا کہ فضائل سارے ہیں ہی اہل بیت کے اور صحابہ کے فضائل ہی کوئی نہیں، یہ تو بات غلط ہے۔ اگر آپ قرآن کھولیں اور میں تھوڑی سی آپ کو قرآن کی اگر سیر کرواؤں تو آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ اور اہل بیت تقریباً ہر فضیلت اور ہر درجے میں اللہ نے دونوں کو برابر رکھا۔ صحابہ اور اہل بیت ہر فضیلت میں، ہر درجے میں اللہ نے دونوں کو کیا رکھا ہے؟ برابر رکھا۔ سورۃ توبہ اگر اٹھاؤ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب کا اکٹھا ذکر ہے، پہلے ایمان لانے والے مہاجر ہوں، انصار ہوں، اس میں صحابہ بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے، سب کی صحابہ کی اکٹھی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، جس طرح میں نے جنت کا وعدہ صحابہ سے کر رکھا ہے اسی طرح جنت کا وعدہ اہل بیت سے بھی کر رکھا ہے، دونوں کو برابر کیا۔ اور اپنی رضا کی باری آئی تو اس میں رضا کا بھی ذکر ہے، وہ الگ سورۃ البینہ بھی ذکر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اکٹھا ذکر ہے، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی۔ ان سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، دونوں کا ذکر اکٹھا کیا۔ اللہ کی رضا میں بھی صحابہ اور اہل بیت برابر، جنت کے وعدے میں بھی صحابہ اور اہل بیت برابر، درجوں میں تفاوت کے باوجود اللہ نے جنت کا وعدہ تو سب سے کر رکھا ہے، اس میں بھی صحابہ اور اہل بیت برابر۔ وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 نہیں 27ویں پارے میں اللہ وہاں کیا فرماتے ہیں؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ لوگوں سن لو، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، وہ اگرچہ مشکل وقت تھا اس وقت جنہوں نے ایمان قبول کیا، ظاہر بات ہے درجہ ان کا زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل حالات میں رسول اللہ کے دامن کو تھاما تھا، اور بعد میں جو آنے والے ہیں وہ بعد میں ایمان لائے، اس وقت حالات سازگار ہو چکے تھے، تو جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ رتبہ اور ان کی منزلت اور قدر اور شرف اور فضیلت اور عزت اور احترام جو ہے وہ زیادہ ہے، درجہ زیادہ ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے بھی صحابہ، پہلے آنے والے بھی صحابہ، درجوں میں فرق اگرچہ ضرور ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، درجوں میں تفاوت تو اگرچہ ضرور ہے، لیکن جنت کا وعدہ تو میں نے ساروں سے کر رکھا ہے۔ جنت کا وعدہ تو میں نے ساروں سے کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھو جنت کے وعدے میں بھی برابر، اللہ کی رضا میں بھی برابر، ایمان لانے میں تعریف کرنے میں بھی اللہ کا قرآن انہیں برابر قرار دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس موقع پہ بھی دیکھو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ اصطفى کنانۃ من بنی اسماعیل، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی نا، اللہ نے اس میں سے بنو کنانا کو منتخب کر لیا، چن لیا۔ بنو کنانا کی جو اولاد تھی اس میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، قریش کی جو اولاد تھی اس میں اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، یہ جو اہل بیت ہیں۔ اور اس اہل بیت والے عظیم خاندان میں سے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ محمد الرسول اللہ کو چن لیا تھا۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اہل بیت اللہ کے چنے ہوئے ہیں؟ کیا فضیلت ہے اہل بیت اللہ کے؟ زور سے بولو، اہل بیت اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ کی ایک دوسری حدیث دیکھو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے جیسے مجھے چنا تو اسی طرح واختار بی اصحابا، جس طرح اللہ نے مجھے چنا اسی طرح میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چن چن کے محمد کے قدموں میں بھیجا۔ جواب دے دو انہوں نے، اگر شان صحابہ دا نعرہ لاندن تو کوئی اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ بھی چنے ہوئے، اہل بیت بھی چنے ہوئے، دونوں کو چنا۔ اس چناؤ اور انتخاب میں بھی صحابہ اہل بیت برابر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس حدیث میں تو آگے بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف اللہ نے چنا ہی نہیں میرے لیے صحابہ کو، فَجَعَلَهُمْ لِي وَزَرَا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، اللہ نے چنا بھی صحیح اور پھر ان صحابہ کو میرے لیے اللہ نے میرے وزیر بھی بنایا، میرے مددگار بھی بنایا اور میرے سسرالی بھی بنایا، انہی میں سے صحابہ۔ اور آگے اس سے زیادہ عجیب بات ہے اور دھمکی ہے ان لوگوں کو جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ میں دھمکی نہیں دے رہا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں من سبہم، پھر اگر کسی نے ان کو گالی دی تو فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر میرے صحابہ کو گالی دینے والے پہ اللہ بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے اور ساری انسانیت کی لعنت بھی ان پہ پڑتی جائے۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اپنی گل نہیں آکھی۔ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے، جس طرح اہل بیت اللہ کے چنے ہوئے، تو ان کو اگر کوئی ستائے، اگر ان کی کوئی توہین کرے، اگر ان کی کوئی بے ادبی کرے تو اس پر بھی اللہ اور فرشتوں کی اور ساری کائنات کی لعنت کے پڑنے میں بھلا شک کس کو ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں تو خود حضور نے بول کے کہہ دیا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے میرے وزیر بنایا ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے میرے مشیر بنایا ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے میرا مددگار بنایا ہے، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے میرا سسرال بنایا ہے۔ تو پھر سنو، اگر صحابہ میں میرے نبی کے سسرال ہیں تو ان سسرالوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، امیر معاویہ بھی ہیں، اور ان سب کے متعلق اللہ کا نبی کہتا ہے من سبہم، جس نے ان کو ستایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس طرح اہل بیت کو ستانے والے پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اسی طرح صحابہ اور حضور کے سسرال کو ستانے والوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ صحابہ و اہل بیت کا مقام برابر ہے، قرآن برابر لے کے چلتا ہے، لیکن وہ ایک فضیلت تو ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ حضور کے، وہ ایک عظمت جو ان کو مل چکی ہے، بھلا کوئی چھینے تو کیسے چھینے؟ وہ چھینے گا تو اپنا
چاند پہ تھوکنے والا تھوک اپنے منہ پہ ڈالے گا، وہ فضیلت تو ان کو مل گئی، سبحان اللہ۔ اگرچہ صحابہ کا مقام بڑا اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کا رتبہ اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کا رتبہ اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں سعد، سعید، خبیب، خباب کا رتبہ اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ابو عبیدہ، عبد الرحمن کا رتبہ اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں امیر معاویہ کا رتبہ اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں سارے صحابہ کا رتبہ اعلیٰ ہے، کیونکہ انہیں صحبت میرے نبی کریم کی میسر آئی، ہر وقت میرے نبی کریم کے ساتھ رہنے والے۔ لیکن یار یہ جو اہل بیت اور ان میں سے خاص حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسا صحابی ہے کہ اگر صحبت کی بات لی جائے تو یہ وہ صحابی ہے کہ جیسی صحبت رسول اللہ کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم سارے صحابہ میں ایسی فضیلت اور صحبت کسی کو میسر نہیں آئی۔ بھائی مانتے ہیں ہم، کس نے تمہیں کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارا ایمان، ہمارے استاذ کہتے ہیں، جملہ ان کا ہے، میں اپنی طرف نسبت نہیں کرتا، ہمارے استاذ کہتے ہیں ہمارا ایمان تو سیدنا حسین کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا، ہمارا ایمان تو سیدنا حسین کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم اگر اللہ سوچ بھی نہیں سکتے جو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو ایسے بندے کے ایمان کے بھی قائل نہیں جو اہل بیت کی گستاخی کرتے۔ سمجھ کے اٹھو، جو فضیلتیں اور جو رتبے اللہ نے دے دیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کون چھینے بلا؟ وہ تو میرے نبی کا پھول ہے۔ کون حسین؟ وہی حسین جو پیدا ہوا، رسول اللہ خود نام رکھے حسین، وہ ہے جو پیدا ہو تو رسول اللہ خود گھٹی لگائے۔ کیا شان ہے!